میں 40 سال کی ایک حسین اور باوقار خاتون ہوں، 2 جوان بیٹوں اور ایک لاڈلی بیٹی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی سحر میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی چمک۔ اس کی پرورش میں نے ناز و نام میں کی، ہر خواہش اس کے لیے پوری کی۔ پھر وہ دن آیا جب سحر کی شادی ہوئی۔ رشتہ آیا تو میں نے پہلی نظر میں داماد کو پسند کر لیا۔ باقی باتیں میرے شوہر اور دیور نے دیکھ لیں اور سب نے رضامندی ظاہر کی۔ شادی کے بعد جب سحر میکے آتی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میرا داماد آفتاب کا رویہ بدلنے لگا ہے۔ سحر کی آنکھیں نم رہنے لگیں۔ ابتدا میں نے سوچا شاید یہ نئی نویلی دلہن کی عام پریشانی ہے، مگر پھر یہ یقین ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ میں نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر جب میرا شوہر عارف بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور دونوں بیٹے دفتر گئے ہوئے تھے، میں نے آفتاب کو گھر بلایا۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ میں نے کچھ کشمش اور بادام پیش کیے اور براہ راست بات کی طرف آ گئی۔ بیٹا، تمہارے رویے میں میری بیٹی کے لیے تبدیلی نظر آ رہی ہے، کیا کوئی بات ہے؟ آفتاب نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، مجھے آپ پسند آئی تھیں، مگر ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں، ماں ہیں۔ میں نے آپ کے قریب رہنے کا یہ راستہ اختیار کیا۔ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ میری نہ مانیں تو یاد رکھیں، میرا آپ کی بیٹی کے ساتھ تعلق محض نام کا رہ جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری سانس ہوں۔ وہ ہنس پڑا، آپ ایک عورت بھی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ میں کئی گھنٹوں تک کرسی پر جمی بیٹھی رہی۔ ایک طرف میری بیٹی کی مسکراہٹ تھی، دوسری طرف یہ عجیب شرط، مگر اس کی آنکھوں میں نے جو عزم دیکھا تھا وہ پلٹنے والا نہ تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تاک رہی تھی۔ میری اپنی زندگی میں بھی عرصے سے ایک اداس تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شوہر کی طویل علالت نے گھر کی رونق سمیٹ لی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، مگر میں نے کبھی انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ آفتاب کی بیجا بات پر غصہ بھی تھا اور اندر کہیں ایک خلا بھی جاگ اٹھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور کچن کی طرف چلی گئی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ 3 دن تک میں خاموش رہی۔ یہ ایسا راز تھا جو اگر کھلا تو نہ صرف میری بلکہ میری بیٹی کی دنیا بھی بکھر جاتی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ چوتھے دن میں نے آفتاب کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو کسی ماں کو اپنے بیٹے سے ایسی بات کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں نے سوچا ہے، بیٹی کی خوشی اور اس کے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم سحر کے ساتھ پہلے جیسا سلوک کرو گے۔ وہ زور سے ہنسنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ اگلی صبح سحر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی فارم ہاؤس جا رہی تھی۔ آفتاب کا فون آیا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے نہا کر ہلکا میک اپ کیا، بال سنوارے، آئینے میں اپنے چہرے پر ایک عجیب بے قراری تھی۔ کیا یہ مجبوری تھی؟ کیا میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی؟ گھر سے نکلتے ہوئے خوف تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس کا گھر پہنچی تو اس نے دروازہ کھولا، چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مجھے براہ راست بیڈ روم میں لے جانے کی راہ دکھائی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، پردے کھینچے ہوئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مجھے شربت پیش کیا، میں نے گھونٹ بھر لیا۔ میں نے پھر تاکید کی، یاد رکھنا، یہ صرف ایک بار ہے۔ وہ مسکرایا، مجھے سب یاد ہے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار یقین تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، آپ نہیں جانتی میں نے کتنے دن اس لمحے کا خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں احساس ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ ہاں، اس نے کہا، اسی لیے میں چاہتا ہوں یہ لمحہ ہمارے درمیان ہمیشہ ایک راز رہے۔ کمرے کی خاموشی، ہلکی سی خوشبو اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار سحر کا چہرہ گھومتا، یہی سوچتی کہ میں یہ سب اس کے گھر کو بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی جو برسوں بعد محسوس ہوئی۔ میں نے کئی بار نظریں چرائیں، مگر اس کی آنکھوں کی شدت سے بچ نہ سکی۔ وقت کا احساس مٹ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔
آفتاب نے کہا آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ کمرے سے باہر گیا۔ میرا دل پہلے سے ہلکا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ جب وہ واپس آیا تو مسکرا کر بولا، آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب صرف اپنے وعدے پر قائم رہنا، میری بیٹی کا گھر سکون سے بھر دینا۔ وہ بولے، آپ دیکھیں گی سب کچھ بدل جائے گا۔ شام کو وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا۔ راستے میں زیادہ بات نہ ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا خلا۔ میں جانتی تھی یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر اگر اس سے میری بیٹی کا گھر بچ جاتا تو میری یہ قربانی کامیاب تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک نئی روح آ گئی۔ چہرے پر وہ چمک واپس لوٹ آئی جو برسوں پہلے فنا ہو گئی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ خوش مزاج ہو گئی۔ سحر یہ تبدیلی محسوس کرتی۔ وہ سمجھتی شاید اب ماں زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہیں۔ آفتاب اور سحر کے تعلقات میں حقیقی بہتری آ گئی۔ وہ اکثر بہانے سے میکے آتا، ہماری نظریں خاموش گفتگو کرتی۔ ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا تھا جس کا نام نہیں تھا۔ ایک دن سحر میکے آئی، بہت خوش تھی۔ بولی، امی آپ نے آفتاب کو کیا کہہ دیا تھا؟ وہ بالکل بدل گیا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنا۔ اس نے کہا، آپ نہ ہوتی تو میرا گھر آباد نہ ہوتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی بیٹی کا گھر بچ گیا تھا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا اس نے میری اپنی زندگی کی بنیاد ہی بدل دی تھی۔ آفتاب اب بھی خاموشی سے ملنے آتا، میرے حال احوال پوچھتا۔ ہمارے درمیان ایک ایسا تعلق پروان چڑھ چکا تھا جو نہ ٹوٹنے والا تھا، ایک ایسا راز جو ہماری آنکھوں میں بس گیا تھا، اور ایک ایسی قربانی جس نے 2 گھروں کی خوشیاں بچا لی تھیں، مگر جس کی قیمت میرے اپنے وجود نے چکائی تھی۔